اصول تو یہی ہے کہ دریا میں جو جائے تیرنا نہ آتا ہو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے نا حضرت موسیٰ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دے تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ کہتا میں نے دریا پھاڑ کے موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا۔ ایسا جس دریا سے حضرت موسیٰ بچ کے نکل گئے اسی دریا میں فرعون اور فرعون والے غرق ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی زندگی۔ ایک ہے اسباب کہ آپ پانی میں گھوڑا پھینکیں کہ آپ ڈوب جائیں، ایک ہے روحانی زندگی۔ یہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی حدیث بھی نہیں سنائی، بزرگ کا قول تو دور رہا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے فرعون اور فرعون والوں کو اسی دریا میں غرق کیا جس دریا میں ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے رستے بنا دیے اور دریا پھاڑ کے رستے بنا دیے۔ تو رب کریم نے ایک روحانی زندگی بھی مومن کی رکھی ہے، روحانی زندگی۔ ذرا غور کیجئے کہ بھلا میں کیا کہنے لگا، صرف 50 سیکنڈ کے لیے آپ نے سوچنا ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، ہمیں بہت سارا ایسا کچھ ملا ہے جس کے ہم قابل تھے نہیں پر رب نے عطا کر دیا ہے۔ سمجھ لو آپ، یہ جو آپ کو ملا ہے نا، تھے نہیں قابل پر ملا ہے، کچھ تو محنت کی ہے، کوشش کی ہے تو اس کے سبب سے ہو گیا۔ جو بغیر محنت کے جد و جہد کے ملا ہے نا، یہ وہ روحانی رستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اسے رستہ عطا کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ایک روحانی زندگی ہے انسان کی، وہ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی۔ کئی چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ اگر ہماری قابلیت دیکھی جائے تو وہ ہمارے پاس ہو سکتی، یعنی سے ثبوت نہ پوچھو میں تو نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بھر جانے، اے پھر غیر نہ جانے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خالص مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی، وہ ہماری محنت کا نتیجہ۔ یہ روحانی زندگی ہے، روحانی زندگی کو سمجھو۔ ایک روحانی نظام ہے اللہ کا، اس نے بنایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے تھے، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ہوئے تھے، تو حال یہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کی گردن کافر کی کاٹنے لگتے تھے، اس کی گردن ہم سے پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا روحانی نظام ہے، اس نے بنایا ہے۔ آپ کے اور میرے ساتھ یہ نظام وابستہ ہے۔ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہو، اور کچن جو ہے وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو، اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے؟ اور یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو۔ رکھنے والوں نے رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رویہ کس طرح کا رکھنا تھا۔ یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ چلے جاتے ہیں بعض اوقات بڑے، میں نے
جو شروع میں آیت پڑھی اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ دی، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کا رستہ عطا کیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو در یتیم پیدا فرمایا۔ یہ یتیموں کے تعلق سے ایک عظیم شان ان لوگوں کو دینی تھی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی در یتیم پیدا کر دیا۔ یہ ایک خاص قسم کا کرب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے جو چیز چکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اس کے ذائقے سے آگاہ ہوتا ہے، دوسرا دور کھڑا اسے آگاہ نہیں ہوتا۔ یہ چکھ لیتا ہے، جو پانی میں اتر جاتا ہے وہ اس کی گہرائی بھی جانتا ہے اور ٹھنڈا کتنا یہ بھی سمجھتا ہے۔